الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سلسلہ بیعت میں آنے والوں کو جو نصائح فرمائیں، ان میں بنیادی اور اہم نصیحت یہی ہے کہ بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرو، اپنے خدا سے تعلق جوڑو، اپنے اخلاق کے معیار اعلیٰ کرنے کی کوشش کرو. آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلن اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے. وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں. غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے یا مان رہے ہیں، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ پاک تبدیلیاں ہم میں پیدا ہوں اور قائم رہیں. ایک انقلاب ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے جنہوں نے بیعت کی حقیقت کو سمجھا. میں اس وقت ان لوگوں کے چند واقعات پیش کروں گا جو اپنے اندر بیعت کے بعد ایک انقلاب پیدا کرنے والے بنے ہیں. دنیا کی مختلف قوموں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں ترقی کی ہے، نیکیوں کے بجا لانے اور اعلیٰ اخلاق میں ترقی کی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو مارنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنے میں ترقی کی ہے، اپنی روحانیت کے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا خوف اور محبت دنیا کے خوفوں اور محبتوں پر حاوی ہے. یہ واقعات میں نے لیے ہیں جلسے کے دوسرے دن کی جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اس رپورٹ میں سے پیش کی جانے والی رپورٹ میں سے لیے ہیں. اس عنوان کے تحت احمدیت قبول کرنے کے یہ جو رپورٹ میں درج تھا، یہ وہ واقعات ہیں جو لیے تو وہاں سے ہیں لیکن وہ بیان نہیں ہوئے تھے، اور عنوان بھی بیان نہیں ہوا تھا وہاں، یہ وقت کی کمی کی وجہ سے. اور عنوان یہ ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد نومبائین میں
غیر معمولی تبدیلی۔ تو جیسا کہ میں نے اصول بھی کہا تھا کہ میں نے سوچا کہ بعد میں بیان کروں گا، تو آج میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے جو پرانے احمدیوں کو بھی ایمان میں بڑھانے اور اپنی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے، اور نئے بھی جب یہ سنتے ہیں تو مزید ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ امیر صاحب جماعت احمدیہ دہلی لکھتے ہیں کہ جو لوگ احمدی ہو رہے ہیں ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جو جلسہ سالانہ قادیان 2010 کے موقع پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، بیان کرتے ہیں کہ بیعت کرنے سے پہلے میں کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، لیکن بیعت کے دن سے ہی نہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں بلکہ اکثر تہجد ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ خدا کرے کہ ان لوگوں کا یہ نئے نوبائین کا، جن کے اکثر یہ واقعات ہیں لکھتے رہتے ہیں، اور ان کا بھی یہ سلسلہ مستقل مزاجی سے چلتا رہے، اور ہم جو پرانے احمدی ہیں ہمارے میں سے بہت سے جو بعض دفعہ نمازوں میں سستیاں دکھا جاتے ہیں، ان کو بھی احساس پیدا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، جس کے بغیر ہمارا بیعت کرنا صرف نام کا بیعت کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ نمازوں کی ادائیگی ہے، توجہ ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل کی ادائیگی ہے۔ بس ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نئے آنے والے کس طرح اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں طارق محمود صاحب، اپر ایسٹ ریجن گھانا کے، وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں گامباگا کے مقام پر نو احمدیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایک نو احمدی امام نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم لوگ مسلمان تھے۔ یہ نارتھ کا علاقہ جو ہے گھانا کا، اکثریت ان میں مسلمانوں کی ہے، اور وہاں سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں ہو رہی ہیں۔ شروع زمانے میں جب احمدیت گھانا میں پھیلی ہے تو سمندر کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں پھیلی، ساؤتھ کے علاقے میں پھیلی، جہاں عیسائیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے، اور بڑی تیزی سے جماعت نے اس علاقے میں ترقی کی۔ اور جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں مخالفت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، سوائے چند ایک کے یا ایک جماعت قائم ہوئی جو وہاں کی جماعت تھی، جہاں آج سے 50 60 70 سال پہلے، بلکہ شروع میں ہی کہنا چاہیے، جب احمدیت وہاں گئی ہے تو احمدیت کا پودا لگا اور پھر جماعت بڑھتی گئی، لیکن باقی علاقے میں نارتھ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے شدید مخالفت رہی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند سالوں سے نارتھ میں بھی بڑی تیزی سے احمدیت کا نفوذ ہو رہا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ہمارے جو نو احمدی امام تھے، امام اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے سمیت جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ہم لوگ مسلمان تھے مگر اسلام کی حقیقی تعلیم سے بے خبر تھے۔ احمدیت نے ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس کروایا۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتا تھا، مگر احمدیت کی برکت سے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اب میں اسے غیر اسلامی سمجھتا ہوں۔ تو یہ تعویذ گنڈے کا کاروبار جو ہے یہ مسلمانوں میں جو عام رواج ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ عربوں میں بھی ہے اور دوسرے لوگ دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ بدعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر دور فرمایا، اور فرمایا کہ جو اصل اور حقیقی اسلامی تعلیم ہے کہ خدا سے تعلق پیدا کرو، راہ راست تعلق پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو، اس پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر
لوکوسا ریجن کے ایک گاؤں کے صدر جماعت سسوگاجی صاحب بیان کرتے ہیں کہ پہلے مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا اور اس حالت میں بیوی اور بچوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا اور گالی گلوچ میرا معمول تھا۔ جب سے میں نے بیعت کی ہے نمازوں کی طرف توجہ ہو گئی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں صبر اور برداشت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ افریقہ کے دور دراز علاقے کے نئے احمدی ہونے والے کا یہ ایک پاک تبدیلی ہے جو اس میں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، نمازوں کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی۔ جرمنی میں اس دورے میں گزشتہ جو دورہ ہوا میرا، اس میں ایک جرمن نوجوان احمدی ہوا ہے، اس نے مجھے یہی بات کہی کہ میرے سخت قسم کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ غصیلا انسان تھا، ذرا ذرا سی بات پہ مجھے غصہ آ جاتا تھا، لیکن احمدی ہونے کے بعد ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ احمدیت نے مجھے صبر اور تحمل اور برداشت سکھائی ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا تو اپنی طبیعت پر کنٹرول بھی پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوئی۔ پھر ایک اور نوآبائے دوست نے کہا کہ ہم شراب پیتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے تھے، احمدیت قبول کرنے سے ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں، بلکہ اگر نمازیں باقاعدہ ہوں، خود وہ لکھتے ہیں کہ اگر نمازیں باقاعدہ ہوں تو ان فضول چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ تو یہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ سے قائم کیا ان لوگوں نے کہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھا، اور ان سب فضولیات سے، لغویات سے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے۔ بس حقیقی نمازیں ہیں جو ان برائیوں سے چھڑانے والی ہو جاتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ جماعت احمدیہ صرف پرانے قصے پیش نہیں کرتی، بلکہ آج بھی اس زمانے میں بھی بندے کا خدا سے تعلق جوڑنے کے بے شمار واقعات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنے سے، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ایک انقلاب کی صورت میں لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا جو یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے اور اپنی سے پوری ہو رہی ہے اور اپنی سچائی کا اعلان کر رہی ہے یہ اعلان کہ جو لوگ خالص ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، یہ نمازیں یقیناً ان کو برائیوں سے اور فحشاء سے اور ناپسندیدہ باتوں سے روکنے والی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کا ہر دعویٰ، ہر پیش گوئی جس طرح اس زمانے میں صحیح ثابت ہو رہی ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں، وہ غیروں کو چاہے وہ مسلمان ہوں نظر نہیں آ سکتی۔ پھر ایک نوآبائے کے تبلیغ کا شوق کے بارے میں امیر صاحب گانا تحریر کرتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے اپر ایسٹ گئے تو بمباگو نامی جگہ پر ایک ٹیچر نے احمدیت کی تعلیم سے متاثر ہو کر بیعت کر لی۔ اس کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد بولگا، وہاں ایک شہر کا نام ہے، بڑا شہر ہے، نارتھ میں ہے وہ بھی، بولگا میں خدام کا نیشنل اجتماع ہوا۔ وہ اپنے ساتھ، وہ جو ٹیچر تھا جس نے بیعت کی، اپنے ساتھ 20 اساتذہ کو لے کر اس اجتماع میں شامل ہوا، اور سب لوگ پہلے ہی اس کی تبلیغ سے احمدی ہو چکے تھے۔ تبلیغ نہ صرف یہ کہ بیعت کرنے کا شوق ہوا اور اپنی اصلاح کی، بلکہ ایک تبلیغ کا بھی ایک شوق ہے ان لوگوں میں، ایک لگن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں بڑھ رہی ہیں۔ پھر بورکینا فاسو کے ریجن کو کوپیلا میں ثانا سلیمان ایک احمدی خادم اور ان کے 3 بھائی احمدیت کی آغوش میں ہیں۔ ان کے والد جماعت کے شدید مخالف ہیں اور اکثر جماعت کی مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا وہاں
ریڈیو اسٹیشن جماعت کے بھی چل رہے ہیں بورکینا فاسو میں کئی، اور جو دوسرے ریڈیو اسٹیشن ہیں ان میں بھی جماعتی پروگرام کچھ گھنٹوں کے لیے نشر ہوتے ہیں۔ تو ایک روز ان کے والد نے ان 3 بچوں کے، لڑکوں کے، انہوں نے ریڈیو لگایا تو اسلام کی تعلیم پر ایک خوبصورت درس جاری تھا۔ اتنے متاثر ہوئے اس درس کو سننے کے بعد ان بچوں کے والد کہ سب بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، یعنی احمدیوں کو کافر کہا کہ تم جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو باز آ جاؤ اور اس پروگرام کو سنو، یہ جو ریڈیو پہ آ رہا ہے کتنا خوبصورت پروگرام ہے۔ یہ ہیں اصل اللہ والوں کے الفاظ۔ کہنے لگے یہ والد صاحب کہ یہ ہیں اصل اللہ والوں کے الفاظ جو دل میں گھر کر جاتے ہیں، دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیغام سنو، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، تم کیوں احمدیوں کی طرف جھکے ہوئے اور ان کی باتیں سنتے اور ان سے متاثر ہو کر ان میں شامل ہو گئے ہو۔ پھر ان کے والد صاحب کہتے سنو یہ ہے اسلام۔ تو یہ والد صاحب اس بات کو بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت جماعتی ریڈیو پر جماعتی پروگرام کا ہے، گورنمنٹ کے ریڈیو پر آ رہا تھا پروگرام۔ لیکن جب پروگرام کے آخر پر تعارفی نظم احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد گونجی تو یہ سننا تھا کہ فوراً موصوف نے ریڈیو بند کر دیا۔ اس پر بچوں نے ان کو کہا کہ آپ ابا جان واقعی آپ صحیح کہتے تھے، یہی اصل اللہ والے لوگ ہیں جن کے الفاظ دل میں گھر کر جاتے ہیں، اس لیے ہم آج پہلے سے بھی زیادہ احمدیت کے ساتھ مضبوط رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو لیے سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیروں اور تعلیم کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تفسیریں جو قرآن کریم کی بیان کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو سنیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور علم دے ہی نہیں سکتا آج دنیا میں۔ پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں ارشد محمود صاحب، کرغزستان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کرغزستان کے نیشنل صدر سلامت صاحب کے ذریعے جلدز عبداللہویہ جو بھی نام ہے ان کا، صاحبہ نام کی ایک لڑکی نے بیعت کی۔ وہ لڑکی کرغزستان میں موجود امریکن بیس میں کام کرتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک امریکن عیسائی نوجوان نے لڑکی کے نیک چال چلن اور با حیا ہونے کی وجہ سے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور اپنی جماعت سے پوچھ کر آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ چنانچہ وہ مشن ہاؤس آئی، اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اس غیرت مند اور نیک فطرت نوبایا بچی نے غیر مسلم امریکن کی شادی سے انکار کر دیا، اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اس عیسائی نوجوان نے، جو اس کا بڑا گرویدہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ہم پھر شادی کر سکتے ہیں؟ تو لڑکی نے جواب میں کہا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو سچا دین سمجھ کر قبول کرو، یہ شادی کی خاطر قبول کرنا جو ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے، اور اگر اس لیے تم قبول کر رہے ہو تو تب میں شادی نہیں کروں گی۔ ایک غریب ملک ہونے کی وجہ سے کرغزستان کی لڑکیاں غیر ملکیوں سے شادی کو ترجیح دیتی ہیں، لیکن اس بچی نے احمدی ہونے کی وجہ سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کیتھولک عیسائی نوجوان نے پھر اس کے بعد مسلسل 6 ماہ تک تحقیقات کرنے اور جماعتی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد 1 جولائی 2011 کو اسلام قبول کر کے ایک احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شمولیت اختیار کی، بیعت کر کے۔ اس تحقیق کے سفر کے دوران جو تحقیق کر رہا تھا یہ نوجوان، اس نوجوان نے احمدیت مخالف ویب سائٹ کو بھی دیکھا، وہاں بھی مطالعہ کیا جا کر، اور آخرکار احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر ہی اس کا دل مطمئن ہوا اور قبولیت کی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔
بس یہ پاک تبدیلی ہے اور یہی استقامت ہے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، دعا کی جانی چاہیے۔ لڑکی جو ہے نئی احمدی ہوئی، غربت بھی تھی، اچھا رشتہ مل رہا تھا اس کے لحاظ سے، دنیا داری کے لحاظ سے، لیکن اس نے ٹھکرا دیا دین کی خاطر۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بلما فکریہ ہے، بعض بچیاں جو غیروں میں شادی کو پسند کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو صرف شادی کی خاطر بیعت کر کے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک 1 سال نہ گزر جائے بیعت میں اور لڑکے کا اخلاص نہ دیکھ لیا جائے، ہماری لڑکیوں کو عموماً غیر نئے نوبائیں سے شادی کی اجازت نہیں دی جاتی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کہیں شادی کی خاطر تو بیعت نہیں کی۔ اب ویب سائٹس کے ذریعے سے بعض کمزور ایمان والوں کو، کم علم کو، پہلے بھی جس میں ذکر کر چکا ہوں 2 دفعہ گزشتہ دنوں میں، بعض ویب سائٹس نے وسوسوں میں ڈالا ہوا ہے۔ چند ایک لوگ ہیں ایسے، لیکن بہرحال وسوسے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ امریکن نوجوان جو عیسائی تھا، اس نے مخالف ویب سائٹس بھی دیکھیں، پھر جماعت کی ویب سائٹ دیکھیں، اور پھر موازنہ کیا، پھر دعا کی، اور اس کے بعد اس کو حقیقت سامنے آئی اور اس نے احمدیت کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو خاص طور پہ جو نئے ابھی ٹین ایج میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے دوستیوں کی وجہ سے ان کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور پھر دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تعلیم دلائل سے بھری ہوئی تعلیم ہے، کیونکہ یہ حقیقی اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کیا ہے، کسی بھی پہلو سے ثابت کیا ہے، وہاں ایک دلیل سے ثابت کیا ہے۔ اس لیے کوئی کمپلیکس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے تو ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انصر عباس بھٹی صاحب مبلغ بینن لکھتے ہیں کہ الادا ریجن کے گاؤں لوکولی میں جلسہ نوبائن رکھا، اور اس میں دوران تقریر لوگوں کو ایک مسلمان کی ذمہ داریاں بتانی شروع کیں۔ جلسے کی اختتامی تقریب کے بعد ایک مولوی وہاں آیا، اور انہیں لوگوں کو، جو غیر احمدی مولوی نے آ کر بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی کہ اگر ان لوگوں کو تم نے مان لیا ہے، تم سب نے آگ میں چلے جانا ہے۔ یہ لوگ احمدی جو ہیں، ان کو مان لیا تم نے، یا ماننے کی کوشش کر رہے ہو، جو نہیں ماننا، جنہوں نے مانا بھی، اگر مان لیا اور جو مان چکے ہیں، یہ سب لوگ جہنمی ہو جائیں گے۔ فوراً توبہ کا اعلان کرو، کیونکہ اس نے کہنے لگا کہ تمام ائمہ مسلمہ ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ مسلمان علماء جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، امام جو ہیں، لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے، وہ احمدیوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ تو تم کس جہنم میں گرنے لگے ہو یا گر گئے ہو؟ تم لوگ سب جہنمی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ۔ پھر کہنے لگا کہ پاکستان کے مسلمان ان کو پسند نہیں کرتے، وہاں بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اس پر ہمارے مولم صاحب نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مولوی صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہوئے ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، کیا خدا کے پاک کلام قرآن کریم سے ہی ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن کو بنیاد بنا کر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر قرآن ان کا ساتھ دیتا ہے تو ہم سب ان کی بات مان لیں گے۔ ہاں، اگر قرآن ہمارے ساتھ رہتا ہے تو پھر ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مولوی صاحب جھٹ بولے، کہنے لگے کہ قرآن کو کیوں لیں؟ بینین کے تمام ائمہ جو امام ہیں وہاں کے آپ کو غلط کہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غلط ہیں، بس کافی ہے، غلط ہیں، کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ لوگ جہنمی ہیں، فیصلہ کر دیا، خدا بن بیٹھے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہمارے نوبائن جو تھے
وہ جوش میں آ گئے. اکثریت نومائن کی تھی وہاں کہ اگر تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے نکل جاؤ. اور اسے مسجد سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے. ہمارے مولم صاحب نے بڑا ان کو سمجھایا کہ ذرا تحمل سے ہماری جگہ پہ آئے ہیں, ذرا برداشت سے کام لو, اخلاق سے کام لو, یہ اس طرح سلوک اچھا نہیں ہے. لیکن وہ لوگوں میں اس بات کو سن کر اتنا جوش پیدا ہوا کہ انہوں نے اس مولوی کو مسجد سے نکال دیا. تو یہ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی ملاؤں اور نام نہاد علماء کا طریق چلا آ رہا ہے. پرانے واقعات میں بھی کئی ایسے ملتے ہیں کہ جب احمدی قرآن کے ذریعے سے کوئی دلیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیات کے ذریعے سے, تو ہمیشہ یہ لوگ حدیث اور دوسری باتوں کی طرف لے جاتے ہیں, جس کی وہ حدیثیں جو ان کو اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, یا دوسرے علماء کی باتیں. ایک صحابی کا واقعہ پرانا بھی اس طرح ہی ملتا ہے کہ انہوں نے جب بیعت کی ہے تو ایک بڑے عالم کو انہوں نے کہا کہ میں نے احمدی مولوی صاحب کو اس بات پر منا لیا ہے کہ وہ قرآن کریم سے وفات مسیح ثابت کر دیں. تو وہ عالم صاحب کہنے لگے میں ان لوگوں کو کھینچ قرآن سے باہر لا رہا ہوں, دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں, تم نے پھر اسی طرف لے آیا. قرآن کریم سے تو ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے وفات مسیح, حیات مسیح. تو یہ تو ان کے پرانے طریقے کار ہیں. انصر عباس صاحب مولوی بینی لکھتے ہیں کہ اجاجی زنوبے میں 12 جولائی 2011 نماز مغرب کے بعد تبلیغی پروگرام شروع ہوا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور آپ کے ذریعے سے اسلام کی ترقی بتائی گئی تو گاؤں والوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کی ترقی ہو رہی ہے, جن کے ذریعے سے اسلام کی ترقی ہو رہی ہے. چنانچہ اس مجلس میں 167 افراد نے بیعت کی توفیق پائی. تو واپس جانے سے قبل ہمارے مربی صاحب نے مولم نے کہا کہ ہم پرسوں آئیں گے, کیونکہ پرسوں جمعے کا دن ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے. یہ لوگ جنہوں نے بیعت کی یہ لوگ پہلے مسلمان تھے, اور ان کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب ہم نے کہا کہ پرسوں آئیں گے اور جمعہ پڑھیں گے, اس بات پر گاؤں والوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ جمعہ کیا ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے جمعہ, نہ پڑھا ہے کبھی. 15 سال سے ہم مسلمان ہیں, آج تک کسی مولوی نے, ہمارے کسی بڑے مذہبی لیڈر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے. چنانچہ جمعہ والے دن وہاں جا کر جمعہ پڑھایا گیا. پھر ان لوگوں کو ریفریشر کورس بھی کیا, انہیں سمجھایا گیا کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے, جمعہ کیا ہے, نماز کیا ہے, عیدین کیا ہیں, باقی عبادتوں کیا عبادتیں ہیں, کیا تعلیم ہے قرآن کریم کی. بلکہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ والے گاؤں میں بھی لوگ احمدی ہوئے تھے, انہیں بھی یہاں جمعہ پڑھنے کا کہا گیا کہ اگلی دفعہ یہاں جمعہ آ کے پڑھیں. تو یہ جواب ملا کہ ہمارے سالہ سال سے ان گاؤں والوں سے اختلافات چل رہے ہیں. جو پہلے گاؤں ہوا تھا جہاں 167 آدمی بیعت کر کے شامل ہوئے, ان سے ہمارے اختلافات چل رہے ہیں. نہ ہم کبھی وہاں گئے ہیں اور نہ ہی یہاں ان کا آنا ہم پسند کرتے ہیں. دونوں گاؤں کے بڑے پرانے اختلافات تھے. پھر دونوں گاؤں والوں کو جو احمدی ہوئے تھے الگ الگ کر کے سمجھایا گیا کہ ہم احمدی ہو گئے ہیں, احمدی ہونے سے ہمارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں, آج ہم دوبارہ ایک ہو گئے ہیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو جمع کرنے آئے ہیں, ہر ایک کو اکٹھا کرنے آئے ہیں, ایک بنانے کے لیے آئے تھے تاکہ ہم مسلمان ایک ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں. اور اس لیے بہرحال ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور جمعہ پڑھنا چاہیے مل کر. چنانچہ دونوں پہ اثر ہوا اس کا, اور مدتوں کے بچھڑے ہوئے جو تھے آپس میں لڑائیاں تھیں, ہو سکتا ہے قبائلی لڑائیاں ہوں, جمعہ کے ذریعے پھر مل گئے. اور اس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جماعت کے ذریعے سے یوم الجمعہ کا مضمون بھی ایک نئے ابھر کر سامنے آیا, نئے طریقے سے پورا ہوا. 15 سال کے بعد ان لوگوں نے جمعہ پڑھا
اور پھر اس جمعے کی برکت سے دونوں گاؤں کے آپس کی رنجشیں بھی ختم ہو گئیں۔ بس جب یہ باتیں ہوتی ہیں صرف رنجشیں ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق رحماء بینہم کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کی خاطر رحم کے جذبات بڑھتے ہیں، قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اور یہی وہ پاک تبدیلیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ پھر امیر صاحب جماعت احمدیہ دہلی تحریر کرتے ہیں کہ محمد مرسلین صاحب 2008 میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا کہ آپ کسی پروگرام میں گئے ہیں اور وہاں ایک پرانی سی عمارت کے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں 2 لوگ اور بھی تھے جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچانے نہ جا سکے۔ یہ لکھتے ہیں کہ امیر صاحب کے مرسلین صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور آپ وہاں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اور بھی ہیں تو اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو چھو کر دیکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی چھت کی طرف اٹھائی اور یوں لگا کہ پورا آسمان پھٹتا چلا گیا، اور یہ لکھتے ہیں کہ مجھے بہت خوبصورت اور دلکش نظارہ جس میں پھولوں کے باغات وغیرہ تھے نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی گھمائی اور یہ نظارہ بند ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ممبئی جا رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پنجاب کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ قائد صاحب مجلس خدام احمدیہ جو ان کے واقف تھے ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم قادیان چلتے ہیں۔ تو قائد صاحب کے ساتھ یہ پہلی دفعہ قادیان گئے، وہاں دارالمسیح کی زیارت کی۔ جب لکھتے ہیں کہ جب میں بیت الریاضت میں گیا تو میں نے اس کمرے کو ویسا ہی پایا جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس سے میرے ایمان کو بہت تقویت ملی اور دل کو بہت سکون ملا۔ پھر اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت بیعت میں بھی شامل ہوئے اور ایمان میں بھی ترقی کر رہے ہیں۔ ان نئے شامل ہونے والوں کے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دعاؤں کی قبولیت کے بھی نشانات دکھاتا ہے۔ چند واقعہ اس کے پیش کرتا ہوں جو ان دور دراز رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی ازدیاد ایمان کا باعث بنے ہیں اور ہمارے لیے بھی یقین بنیں گے۔ امیر صاحب بورکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ سنتیگا کے رہائشی اور ڈوری ریجن کے ریجنل زعیم انصار اللہ الحاج بنتی چند ماہ قبل شدید بیمار ہو گئے، اور جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو مقامی ڈاکٹر نے ان کے گھر والوں کو بلا لیا اور کہا کہ اس مریض کا علاج بے سود ہے، یا یہ اب چند لمحوں کا مہمان ہے، اس لیے اسے گھر لے جاؤ۔ اس پر انہیں واگاڈوگو جو وہاں کا کیپٹل ہے، شہر کا نام ہے واگاڈوگو، وہاں لایا گیا۔ یہاں کے سرکاری ہسپتال میں بھیجا گیا تو وہاں بھی ڈاکٹر نے علاج کرنے سے انکار کر دیا کہ مریض بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے، جس سے سب گھر والے مایوس ہو گئے۔ اس پر یہ امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ناممکن ہے، ڈاکٹر صرف ظاہری کیفیت پر نظر رکھتے ہیں، زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی ہر وقت کو خط لکھیں۔ اور اسی روز انہوں نے خط لکھا، یہاں بھجوایا مجھے بھی۔ تو اس کہتے ہیں کہ اس خط کے لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر خود بھی ان دعاؤں میں لگ گئے سارے، اس خط کے لکھنے کے بعد اور دعاؤں کے میں شدت پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ صحت واپس آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے الحاج بنتی صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے کام کر رہے ہیں، سب میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں اور انصار اللہ کا کام بڑی مستعدی سے کر رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک اور گاؤں چلے
کہ ایک رہائشی کا نام بھی الحاج منتی تھا۔ وہ جماعت کا شدید مخالف تھا اور ہر وقت جماعت کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہتا تھا، لیکن صحت کے لحاظ سے بہت اچھا تھا اور کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک روز گاؤں میں لوگ احمدیہ ریڈیو پر جاری تبلیغ سن رہے تھے کہ ان صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ بہت شدید غصے میں آ کر اس نے جماعت کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کی تبلیغ نہ سنو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے راضی نہیں تو نہ صحیح، مگر گالیاں تو نہ دیں، ان کی حد تک کرنا چھوڑ دیں۔ مگر اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرتا رہے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی رات مکمل صحت کی حالت میں وہ شخص سویا ہے، تو اگلے دن اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ رات کو نامعلوم کس وقت اس کو کسی قسم کی بیماری کا حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی۔ پورتو نوو ریجن بینن کے معلم رحمی زکریہ صاحب بتاتے ہیں کہ حفیظو صاحب نامی احمدی کا بچہ گم ہو گیا۔ اس پریشانی میں انہوں نے سارے علاقے کی خاک چھان ماری، ریڈیو پر کئی دفعہ اعلانات بھی کرواتے رہے، مگر بچہ نہ ملا۔ پریشانی اور بے بسی کی حالت میں ان کا فون آیا کہ میرا نہیں خیال کہ بچہ ملے۔ معلم زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مایوسی گناہ ہے، ہم تو ایسے امام کو ماننے والے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نسخے کو آزما کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو بچے کے والد حفیظو صاحب کہتے ہیں کہ میں سجدے میں پڑ گیا معلم صاحب کی بات سننے کے بعد، اور واسطے دینے لگ گیا کہ اے اللہ، اس علاقہ میں باقی تو کسی نے تیرے امام کو قبول نہیں کیا، صرف میں ہی ہوں اکیلا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا ہے، اور تیرا امام ضرور سچا ہے۔ میں تجھے اس کی سچائی کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میرا بچہ دے دے۔ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر دعا میں روتا رہا اور اپنے رب سے بچے کی واپسی کی دعا کرتا رہا۔ دعا ختم کرنے کے بعد میں اس راستے سے گھر لوٹ رہا تھا کہ جہاں سے بچہ گم ہوا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک جنگل سے میرا بیٹا مجھے نظر آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کا زندہ معجزہ تھا جو خدا تعالیٰ نے مجھے دکھایا۔ پھر امیر صاحب ناجر بیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک دوست محمد ثالث بینک میں ملازم ہیں، احمدیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک روز انہوں نے بیعت کر لی، نماز پڑھنے آتے تھے، مسلمان تھے، ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ ایک دن انہوں نے بیعت کر لی۔ ان کے بینک کے افسران اور ساتھی انہیں تنگ کرنے لگے کہ جماعت نے انہیں کو پیسے دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ احمدی ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بڑا دکھ ہوا، یہی لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں پیسے لے کر احمدی ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے جماعت کی سچائی کے حوالے سے بہت دعا کی کہ اے اللہ تو خود میری رہنمائی فرما۔ بظاہر تو یہ جماعت اسلام کی خدمت میں سب سے آگے ہے، مگر اندر کی بات تو مجھے سمجھا دے، میں تو ظاہری بات کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سٹیج پر انہوں نے مجھے دیکھا، لکھ رہے ہیں اپنے امیر صاحب کو، خلیفۃ المسیح خامس کو دیکھا، سٹیج پر میں کھڑا ہوں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے بھی سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور اونچی آواز میں آپ لا الہ الا اللہ دہرا رہے ہیں، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ دہرا رہے ہیں، اور ایک عجیب سرور کی سی کیفیت ہے۔ محمد صالح صاحب کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی اور میری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ اس پر یہ بات میرے دل میں میخ کی طرح گڑ گئی کہ اس دور میں لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دلائی کہ میرا جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ درست ہے، لہذا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ایمان میں مزید پختہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ تھے چند واقعات جو میں نے بیان کیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ بیعت کر کے ایمان میں پختگی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بعض نظارے ایسے دکھاتا ہے جن میں مزید
ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں۔ بتیرے ان میں سے ایسے ہیں جنہیں سچی خوابیں آتی ہیں، بعضوں کو الہام ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچے تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں، دلوں کے نرم اور سچے تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ایمان و ایقان میں ترقی و مضبوطی پیدا فرمائے۔ ہمارا خالص تعلق اپنے پیدا کرنے والے خدا اور کبھی ہمارے ایمان میں لغزش نہ آئے۔ آج جمعے کے بعد ایک جنازہ حاضر میں پڑھاؤں گا جس کو تدفین آج ہی ہونی تھی، اس لیے جمعے کے بعد پڑھانا ضروری ہے۔ یہ جنازہ ہے محترمہ خورشید بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم عبد المنان دین صاحب مرحوم کا۔ اس کا شاید پہلے اعلان بھی ہو چکا ہے، جو 27 اگست کو صبح وفات پائی تھیں جنہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ مکرم بابو قاسم دین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بھتیجی اور بابو عزیز دین صاحب کی بہو تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، لوائقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے بعد ان کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر